یہ جو لیڈی آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ پی ٹی اے کی زونل ڈائریکٹر ہیں اور ان کا نام صادقہ خالد ہے۔ کل انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں ان کے ساتھ ایف آئی اے کی ٹیم کے کچھ لوگ تھے اور 4 کس ملزمان کو جو ہے وہ پیچھے ہتھکڑیوں میں نقاب ڈال کے سر پہ کھڑا کیا گیا تھا۔ یہ بیسیکلی وہ لوگ تھے جو جائز کیش اور ایزی پیسہ کے ذریعے فراڈ کر رہے تھے۔ یہ فراڈ کس طریقے سے ہو رہا تھا اور انہوں نے جو اویئرنیس کے لیے لوگوں کو یہ پریس کانفرنس کی تھی اس کے بارے میں آج آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر شخص کے ساتھ ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا۔ اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے فیس بک پیج کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوسرا میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میری ویڈیو کو پورا ضرور دیکھا کریں تاکہ جو بھی لیگل کنسیپٹ ہے وہ آپ کو ڈیٹیل میں سمجھ آ جائے۔ تو اب آ جاتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ پی ٹی اے کی زونل ڈائریکٹر کو جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کرنی پڑی۔ تو اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پی ٹی اے کو کچھ شکایات موصول ہوئی انلیگل ایشوئنس آف سمز سے متعلق، کہ جہاں پہ ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جی ہماری سمز جو ہے وہ ایشو ہو گئی ہیں جبکہ وہ سمز ہم نے ایشو نہیں کی ہے۔ جب متعلقہ فرینچائز کو ٹریس کرتے کرتے پی ٹی اے کی ٹیم وہاں پہ پہنچی تو ان کو پتا چلا کہ یہ ایک لوکل فرینچائز ہے جو کہ سم ایشوز کر رہی ہے کمپنی کے بہاف کے اوپر، لیکن اس میں جو ڈیٹا یوز ہو رہا ہے وہ مختلف لوگوں کا یوز ہو رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے پیکا ایکٹ جو کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہے اس کی ایک باضابطہ کمپلینٹ جو ہے وہ ایف آئی اے کو کی کہ آپ اس کے بارے میں پتہ کریں۔ اور جب ایف آئی اے کی ٹیم نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کی تو وہ ایک شخص تک پہنچ گئی جس نے ان کو بتایا کہ وہ یہ ساری سم جو ہے وہ ایشو کروا رہا ہے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ اس فرینچائز کے عملے میں شامل تھا جو کہ ایک اچھی پوسٹ پہ تھا، اور اس نے جو ہے وہ تمام ڈیٹا جو ہے وہ کچھ پیسوں کے عوض جو ہے ان 4 لوگوں کو دیا ہے جن کو بعد میں ایف آئی اے نے گرفتار کیا۔ تو کرتے کیا تھے یہ لوگ، یہ ڈیٹا لیتے تھے وہاں سے اور ان کو پتا چلتا تھا کہ اگر انہوں نے سم ایشو کرنی ہے کسی بھی شخص کو جو کہ غلط سرگرمی میں جو ہے وہ استعمال ہونے جا رہی ہے تو یہ اس شخص کا جو ہے وہ ڈیٹا اس میں انٹر کر دیتے تھے، کیونکہ اس شخص کی جو بایو میٹرک تھی 10 کی 10 انگلیوں کی جو ہے وہ ان کے پاس آ رہی تھی اور اس میں کچھ ڈیٹا ان کے پاس نادرا سے سنک ہو کے آ رہا تھا۔ اس کے بارے میں انہوں نے بتایا مزید یہ شخص کو جب گرفتار کیا گیا تو ہی ملزمان تک پہنچا گیا۔ تو اب اس میں جو انہوں نے مین بات بتائی ہے وہ یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی شخص ہے اس کو فرض بنتا ہے کہ وہ 668 کے اوپر اپنا شناختی کارڈ نمبر جو ہے وہ سینڈ کرے اور وہاں سے پتہ کرے کہ آیا اس کے نام پہ کوئی اور سم ایشو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے لوگ سم ایشو کروانے جاتے ہیں، کسی نے ایک سم ایشو کروائی ہے، کسی نے 2 سمز ایشو کروائی ہیں۔ ایک آئی ڈی کارڈ کے اگینسٹ صرف اور صرف 5 سمز جو ہیں وہ جاری ہو سکتی ہیں ایک شخص کو، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی شخص نے 2 سمز ایشو کروائی ہیں تو اس کو اس بارے میں دیکھنا پڑے گا کہ آیا وہ سمز جو ہیں وہ 2 سے زیادہ تو نہیں ہے۔ تو اگر وہ 2 سے زیادہ سم ہے تو اس کو یہ بھی ساتھ میں انفارمیشن مل جاتی ہے 668 پہ میسج کرنے کے ساتھ ہی کہ کون سے نیٹ ورک کی سم جو ہے وہ ان کو ایشو کی گئی ہے، آیا وہ جائز کی ہے، والد کی ہے، زوم کی ہے یا کون سی ہے۔ لیکن یہ جو نمبرز تھے ان کو استعمال کرنے کا جو ایک پرپس تھا وہ صرف اور صرف فراڈ تھا، اور یہ جب لوگوں کو کال کرتے تھے لوگ صحیح سمجھتے تھے کہ ہمیں ڈائریکٹ کال آ رہی ہے اس شخص کی، حالانکہ وہ سم جو ہے وہ ان کے نام پہ نہیں ہوتی تھی، اور یہ جائز کیش اور ایزی پیسہ کے ذریعے جتنے بھی فراڈ تھے یہ وہ کیے جا رہے تھے۔ کسی سے پیسے منگوانے ہوتے تھے، کسی کو کوئی چیز سیل کرنی ہوتی تھی تو اس میں ڈمی پکچرز لگا کے ڈمی گروپس کے اندر جو ہے وہ نمبر دیا جاتا تھا، پھر اس نمبر سے جو ہے وہ لوگوں کو کال کی جاتی تھی، اور جب وہ کال کر کے پیسے منگوائے جاتے تھے ایک عام آدمی جو ہے وہ یہ سمجھ بیٹھتا تھا کہ شاید یہی طریقہ کار ہے، یہی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ شخص مجھے اپنے نمبر سے کال کر رہا ہے تو مسئلہ ہوگا تو میں اس سے پوچھ لوں گا، یہ جینون نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے پیچھے چونکہ شخص ہی وہ اور ہوتا ہے جس کے نام کی وہ سم ایشو ہوئی ہے تو اس وجہ سے اس شخص تک پہنچا نہیں جاتا تھا، ایف آئی اے کی ٹیم جو ہے وہ پہنچ نہیں پاتی تھی کیونکہ ان کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہوتی تھی کہ یہ سم جو ہے وہ ایشو کس نے کروائی ہے۔ تو اب یہ اس بارے میں جنرل اویئرنیس جو ہے وہ دے دی گئی ہے کہ ہر شخص کو اپنے سم کا سٹیٹس چیک کرنا چاہیے اپنے آئی ڈی کارڈ کے اگینسٹ کہ آیا وہ سم جو ہے وہ اس نے ایشو کروائی ہوئی ہے یا نہیں کروائی ہوئی، اور اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو اس کو فوری طور پہ بلاک کروا لینا چاہیے، کیونکہ جو شخص اپنی سم کو بلاک نہیں کروائے گا اور وہ کسی انلیگل کام میں یوز ہو جاتی ہے تو کل کو وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ میں نے جو ہے وہ سم ایشو نہیں کروائی۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ اس میں جو ڈیٹا یوز ہو رہا ہے سم کو ایشو کرنے میں وہ ساری چیزیں اس کو اس سے کنیکٹ کرتی ہیں۔ اب وہ سم اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، وہ اس نے ایشو کروائی ہے یا نہیں کروائی ہے، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اس کو پورے پروسیجر اور سسٹم سے گزرنا پڑے گا جو کہ اس شخص کے لیے کافی زیادہ تکلیف دہ بھی ہوگا اور پرابلمٹک ہوگا۔ ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے فیس بک پیج کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لیگل ٹاپکس پہ اس طرح ایڈوائز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تھینک یو فار واچنگ۔